MTJ میں کہتا ہوں مولانا طارق جمیل کے اوپر جو کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ, وہ خدا کا خوف کریں. کیا کاروبار کرنے کا حق تمہیں ہی دیا؟ اس میں دیندار بندے سے زیادہ کاروبار کون کر سکتا ہے؟ دیندار بندہ نہ جھوٹ بولے گا, نہ فراڈ کرے گا, نہ دھوکہ دہی کرے گا, نہ ناپ تول میں کمی کرے گا, نہ وزن کے اندر اوپر نیچے کرے گا. آپ لوگوں نے ایک دیندار بندے سے آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دیندار بندے کی کوئی غلط حرکت, دیندار بندہ یا کوئی داڑھی رکھا ہوا بندہ سگریٹ پی رہا ہو کو معیوب لگتا ہے. کیوں؟ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے نا, ایکسپٹنس ہی نہیں ہے. آج بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ دیندار بندے سے کسی غلط چیزوں کی امید نہیں بندہ رکھتا. میں یہ کہتا ہوں مولانا طارق جمیل نے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے. بے شک ہمارے ان کے ساتھ اگر کوئی نظریاتی کوئی اختلافات بھی ہوں وہ سائڈ پہ کر کے, مولانا طارق جمیل کو میں سپورٹ کرتا ہوں. مولانا طارق جمیل کو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. مولانا طارق جمیل کے ایک گاڑی کے اوپر کرٹیسائز ہو رہا تھا, میں کہتا ہوں گاڑی کے اوپر کرٹیسائز ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ, میں کہتا ہوں مولانا طارق جمیل کو LX 570 سوٹ ہی نہیں کرتی. مولانا طارق جمیل جتنی پرسنالٹی ہے, جتنی دین کی خدمت کی ہے, ان کو رولز رائس گاڑی ہے, بینٹلے گاڑی میں پھرنا چاہیے. اور ان لبرل اس طرح کے لبرل جو لوگ ہیں ان کے منہ پہ چپیڑ مارنی چاہیے کہ بھائی تم لوگ جو ہے وہ ننگ پنگ اپنی شادیوں کے اندر جو تمہارا کلچر ہے ہندو کلچر کو فالو کرتے ہوئے تم لوگ بڑی گاڑیوں پھر سکتے ہو, ہم لوگ سپیریئر, ہم دیل پہ چل کے تمہارے سے اوپر والی گاڑی کے اندر بیٹھیں گے, تمہارے سے زیادہ ہم جو ہے وہ ماڈرن بن کے دکھائیں گے. یہی ہے, ایک پیسے کی چمک ہے نا لبرل لوگوں کو. ان کو تکلیف اصل میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو یہ لوگ آگے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. اب وہ کہتے ہیں یار ایک بندہ جو دنیا میں بھی آگے ہو گیا دین میں بھی آگے ہو گیا, ان کی وہیں پہ جو ہے نا وہ ان کو کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان ایسے لبرل لوگوں کو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ ان کی باتوں پہ غور ہی نہیں کرنا چاہیے. ان کا بندہ باتیں جو ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہل لوگ ہیں یہ. ان کو نہ دین کی سمجھ ہے نہ دنیا کی سمجھ ہے, ان کے لیے صرف پیسہ ہی پیسہ ہے. پیسے سے آگے ان کی سوچ نہیں جاتی. سر پیسے کے ساتھ دین نہیں ہوا تو وہ جہالت ہے, وہ گمراہی ہے. ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کو جہنم میں لے جائے؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے آپ کو رات کو نیند نہ آ رہی ہو؟ ایسی نعمتوں کا, اللہ تعالیٰ کی ایسی چیزوں کا کیا فائدہ جو آپ کو والدین کا نافرمان کر دے, جو آپ کے بچوں کو آپ سے دور کر دے؟ میں یہ سمجھتا ہوں دین ایک واحد پلیٹ فارم ہے, دین کے اوپر چل کے دین ہی آپ کو سکھاتا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, والدین کی خدمت دین سکھاتا ہے. آپ کو بیوی کے حقوق دین سکھاتا ہے, بچوں کے حقوق دین سکھاتا ہے, آپ کو کاروبار کے اصول دین سکھاتا ہے, آپ کو دنیا داری کے طور طریقے دین سکھاتا ہے. دنیا داری صرف آپ کے پاس ہے, دولت ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, دین زیرو ہے, یہ آپ کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے, اور یہ آپ کو جہنم کی آگ کے اندر گرا دے گی. جی